میں اس وقت بہت زیادہ غم میں بیٹھا تھا کیونکہ میری بیوی اور بچے کا انتقال ہو چکا تھا۔ پردیس میں رہنے والے لوگ میری مصیبت کو سمجھ چکے ہوں گے۔ میں شادی کے تقریباً 3 مہینے بعد ہی پردیس چلا گیا اور مجھے وہاں پر سوچنا ملی کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے وہاں اپنے تمام لوگوں میں مٹھائیاں بانٹیں۔ یہ خوشی ایسی تھی کہ کچھ روز تو میں سو بھی نہیں پایا تھا۔ مجھے احساس بھی ہو رہا تھا کہ میں اس موقع پر اپنی بیوی کے پاس نہیں ہوں، مگر میں نے صبر کیا اور ٹیلی فون سے ہی اپنی بیوی سے باتیں کی اور اسے بہت ہدایت دے ڈالی تھی، اور میں نے بہت زیادہ انتظار کیا تھا۔ میں پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی میں باپ بنوں گا ویسے ہی میں اپنے دیش میں آ جاؤں گا اور اپنی بیوی اور بچے سے مل پاؤں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری خواہش اتنی جلدی غم میں بدل جائے گی۔ جب کہ میں اپنے دیش آنے لگا تو اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ میرے آنے کا پتہ نہیں دیا جائے۔ میں اس کے سامنے اچانک جاتا، اس کی خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ جب میں سفر میں تھا تو وہ مسلسل گھر والوں سے رابطہ میں رہا، لیکن میں نے محسوس کیا میری امی اور میری بہنیں چپ چپ ہی تھیں۔ انہیں جو خوشی اور جوش ظاہر کرنا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، ان کے بول بھی دھیمے سے تھے۔ میں نے اپنی امی سے سوال کیا کہ ان سب کی آوازیں مجھے پریشان کر رہی ہیں، کیا وہ میرے آنے سے خوش نہیں ہیں؟ مگر میری امی نے مجھے بس اتنا کہا کہ تم آؤ گے تو جان جاؤ گے، بس تم خیریت سے آ جاؤ۔ میں سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، لیکن ایسا کیا ہو گیا تھا؟ آخر میں ڈر سے اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ اب جب لوٹا جو سوچنا مجھے دی گئی وہ میرے وجود کو ہلا کر رکھ دی گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ میری بیوی اور بچہ دونوں مر گئے ہیں۔ میں صدمے سے حیرت میں بیٹھ گیا۔ میرے لیے یہ خبر بہت ہی زیادہ دردناک تھی۔ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنے کے لیے ایک ایک دن کاٹا تھا اور انتظار کیا تھا۔ میں گمسم سا ہو گیا تھا، ساری خوشیاں خاک میں مل گئی تھیں اور میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ میرے گھر والوں نے اس موقع پر میرا خوب ساتھ دیا اور سارا وقت میرے آس پاس رہنے کی کوشش کی، مگر مجھے اپنی اولاد اور بیوی کے بچھڑنے کا دکھ اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میں ان کے لیے بہت ساری چھٹیاں لے کر آیا تھا، مگر اب یہاں رکنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور غم کی حالت میں میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ میری بہت قریبی رشتہ داروں اور جاننے والوں نے میری حالت دیکھی تو میرے گھر والوں کو میری دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ سب کا ماننا تھا کہ میری یہ حالت ایک اچھے جیون ساتھی کے سہارے صحیح ہو جائے گی۔ خاندان کے کچھ لوگوں کے اس مشورے میں ان کا اپنا مطلب بھی شامل تھا، کیونکہ میں دوسرے شہر میں بہت اچھی نوکری کرتا تھا اور اچھے پیسے کماتا تھا۔ سب کی کوشش تھی کہ میرا گھر بس جائے گا اور مجھ جیسے مرد کے ساتھ کوئی بھی خوش رہ سکتا تھا، نہ کوئی روک ٹوک اور نہ ہی میں سر پر سوار رہتا۔ میری بیوی کو بھی میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر میری وہ بیوی بہت زیادہ وفادار اور محبت کرنے والی لڑکی اور قدرتی طور پر میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پا رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر بھی گھبرا اٹھتا اور شاید یہی بات میرے گھر والے بھی محسوس کر چکے تھے، اس لیے وہ اس معاملے میں خاموش ہوئے تھے۔ ایک روز میری امی میرے کمرے میں آئیں۔ میں انہیں دیکھ کر چونک گیا کیونکہ ان کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ مجھے کسی بڑی خبر کا اشارہ کر رہے تھے۔ میری امی نے جو مجھ سے کہا وہ مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے ایک بہت ضروری بات چھپائی تھی اور ان کے دماغ میں اتنا سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے خبر جو دے رہی ہیں وہ اصلیت میں بری ہی خبر ہوگی۔ میری ماں مجھے بتا رہی تھی کہ سب مجھے یہی سمجھتے ہیں کہ میری بیوی اور بچہ مر چکے ہیں، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے سب کچھ جھوٹ بولا تھا۔ میری بیوی ضرور مری تھی لیکن بچہ نہیں مرا تھا۔ میں سن کر جھٹکا کھا گیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہی تھا تو اسے مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ کم سے کم اپنے بچے کو تو میں دیکھ سکتا تھا، پیار تو کر سکتا تھا۔ میں بہت زیادہ غم میں ہو گیا تھا۔ میری بات پر میری ماں کچھ دیر مجھے دیکھا اور کہا کہ اگر تم بھی اپنے بچے کو دیکھو گے تو تم بھی ہمارے جذبات سمجھ جاؤ گے۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بھلا اپنی اولاد کو چھپا کر رکھنے میں کیا جذبات ہونے والے تھے اور کیا وجہ ہونے والی تھی۔ میری امی نے اچانک اٹھتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم خود دیکھ لینا تمہاری بیوی نے کس کا بچہ پیدا کیا ہے۔ اگر تم نے اپنے بچے کو دیکھنا ملنا ہے تو دودھ کا پیالہ لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ اور خود اپنے بچے کو دیکھ لو۔ میں نے تیزی سے اپنی امی کے کہنے پر عمل کیا اور کچن میں جا کر دودھ کا پیالہ بھر کر اپنی امی کے کمرے میں آ گیا۔ ماں نے اپنے غصے پر پتھر رکھا ہوا تھا۔ میرے کہنے پر ڈبہ کھولا تو سامنے پڑے وجود کو دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے ساتھ یہ
کیا ہوا تھا میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے باپ کو میری ماں سے کوئی دل لگی نہیں تھی، مگر میری ماں کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، اس لیے میرے باپ نے انہیں اپنی لالچ کی وجہ سے کبھی نہیں چھوڑا۔ میری عمر ابھی مشکل 10 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میرا باپ انچاہی بیوی سے آزاد ہو گیا۔ میری ماں کی موت کے کچھ دن بعد ہی میرا باپ ایک عورت کو گھر لے کر آ گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ نے چھپ کر شادی کر رکھی تھی۔ اس عورت سے میرے باپ کی 3 بیٹیاں ہو گئی۔ میں ان دنوں اپنی ماں کی جدائی کے صدمے میں رہتا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنی سوتیلی ماں کو اپنا لیا۔ مجھے دکھ ہوا تھا کہ میرے باپ نے میری ماں کی جگہ کسی عورت کو دے دی تھی۔ میں اپنی سوتیلی ماں سے کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ ایک عام عورتوں کی طرح ہوں گی جو پتی کی دوسری عورت سے پیدا ہوئی اولاد کو نفرت کریں گی۔ مجھے اپنی زندگی مصیبت آنے کا ڈر لگنے لگا، مگر حیرت تو مجھے اس بات کی ہوئی کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے بہت اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ مجھے بھی اپنی بیٹیوں کی طرح برابر رکھتی تھی، میری پسند ناپسند کا سگی ماں کی طرح دھیان رکھتی تھی۔ زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو رفتہ رفتہ ان کی طرف ہو گیا تھا۔ گھر میں سکون کی فضا آنے لگی۔ میں اپنی بہن کا خیال رکھتا تھا اور میری بہن میرے آس پاس گھومتی رہتی تھی۔ میری اور 2 بہن پیدا ہوئی تھیں جن کے لیے میں دل سے خوش ہوا۔ جو میں جوان ہوتا رہا اپنی سگی ماں کو بھول کر اپنی سوتیلی ماں کو ہی اپنی ماں مان لیا۔ پھر ایک روز میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ہم سب گھر والے غم میں ہو گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو سنبھالا اور اپنی زندگی کو بہت سنجیدگی سے لینے لگا۔ میں نے اپنی ماں بہنوں کو سنبھال لیا تھا اور اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی اڑ کر اچھی نوکری کی تلاش کرنے لگا۔ مجھے جلد نوکری مل گئی تھی لیکن تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو سنبھال لیا تھا اور انہیں اور آرام کی زندگی دینے لگا۔ میں نے اس محنت پر مجھے کچھ جاننے والوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اپنی زندگی اس عورت اور اس کی بیٹیوں پر ختم نہ کروں۔ وہ لوگ مجھے استعمال کریں گے اور ساری عمر تم کو باندھے رکھیں گے۔ مجھے کسی کی بات پر یقین نہیں تھا۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی فرق ہی نہیں آیا تھا۔ میری نوکری کے بعد میری ماں اور بہنوں نے بہت مان اور چاہت سے میرے لیے لڑکی تلاش کی تھی۔ وہ غریب گھر سے تھی۔ میں پہلی بار چھٹی لے کر ماں کے ساتھ پہنچا تو میری ماں نے بہت ارمانوں سے میری شادی کر دی۔ میری شادی ہوتے ہی سب الٹا سیدھا بولنے والوں کی زبان بند ہو گئی۔ میری بیوی بہت زیادہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور فرما بردار لڑکی تھی۔ اپنی بیوی سے میں بہت زیادہ خوش تھا اور اپنی ماں کا شکر گزار بھی تھا جنہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور ہمیشہ کی طرح میرے لیے اپنی خوشی میرے قدموں میں لا کر رکھ دی تھی۔ میری بیوی دوستانہ انداز کی تھی اور چند ہی دنوں میں اس نے سارے گھر والوں سے دوستی کر لی۔ میری چھٹیاں ختم ہوئی تو اپنے دیش سے جاتے ہوئے میں بہت زیادہ اداس تھا لیکن مجھے آرام تھا کہ میری بیوی کا میرے پیچھے بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا اور میرا یقین سچ ثابت ہو گیا۔ میری بیوی ہر بار فون پر بات ہونے پر وہ میرے گھر والوں کی تعریف ہی کرتی۔ وہ میرے لیے اداس تھی لیکن خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتی۔ میری بہن اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی کہ مجھے میری زندگی میں کامیابی بنا رکاوٹ کے مل رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو جتنا خوش نصیب سمجھتا اتنا کم تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری خوشیوں کو جلدی نظر لگنے والی ہے۔ میری خوشیاں بہت کم عمر کی تھی۔ باپ بننے کی خوشخبری دی گئی تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی مکمل ہونے والی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باپ بنتے ہی اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے کے لیے پاکستان جاؤں گا۔ میں خاموشی سے تیاریوں میں مگن ہو گیا۔ ہر اگلا دن جہاں میرے اندر ملنے کا انتظار کر رہا تھا اور انتظار کا پھل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اوپر والے کا نام لے کر جب وہ دن آیا تو اپنے دیش کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ میرا دل خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے باتیں کرنے کم کر دی تاکہ اسے خوشی دے سکوں۔ جب میں پاکستان اپنے گھر پہنچا تو مجھے ایک خطرناک دل دہلا دینے والی خبر دی گئی۔ میں دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں جو دنیا کو سب سے خوش نصیب انسان سمجھ رہا تھا خود کو بالکل خالی خالی سا محسوس کرنے لگا۔ جب گھر والوں نے دوسری شادی کو کہہ دیا تو مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میری دولت مانگ لی ہو۔ اپنی پہلی بیوی کی جگہ کسی دوسرے کو دینا میرے لیے کچھ ایسا ہی برا تھا۔ پھر مجھے ایک ایسی خبر سنائی جو سن کر میری روح کانپ گئی۔ جب ماں نے خبر دی اور بتایا کہ تمہاری بیوی نے جس روح کو جنم دیا اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تمہاری اولاد کو جتنا چھپا کر رکھا گیا سب لوگ یہی سمجھتے رہے کہ میری بیوی کے ساتھ بچہ بھی مر گیا ہے،
میری امی مجھے بتا نہیں پا رہی تھی، بلکہ مجھے کہہ دیا کہ میں کیا کروں، کسی دوسرے کو دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ جب میں دودھ لے کر جا رہا تھا تو میرے دماغ میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بچے میں کوئی عیب ہوگا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری اولاد میرے لیے اب بھی دنیا میں سب سے اچھی اولاد تھی۔ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، میری سوچ بھی اس حد تک نہیں پہنچتی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرا بچہ بدصورت ہوگا، لیکن میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے اپنے بچے کو دیکھا۔ نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈبے میں کوئی بچہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی زیادہ کمزور بلی کا بچہ تھا، جس سے میری ماں میرا بچہ کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو سوال کیا، ایسا کیوں ہوا؟ میرے ہونٹوں پر بہت سارے سوال تھے اور میں ابھی تک سوچ میں تھا، اور دودھ کا پیالہ بچے کے سامنے رکھ دیا جو میرا بچہ تھا، مگر میرا دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری ماں نے بھی ہلکی آواز میں مجھے جو بات بتائی وہ میری روح کو فنا کر گئی۔ میں دنگ رہ گیا، دھیرے دھیرے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور اپنی قسمت پر بہت زیادہ رو پڑا۔ میں کتنا بدقسمت انسان ہوں، کتنی پیاری بیوی مر چکی تھی اور ایک اکیلی اولاد انسان نہیں تھی، اور جو کچھ میری ماں مجھے بتا رہی تھی میری جان دینے کے قابل تھا۔ میری ماں نے بتایا کہ وہ میری بیوی نے جب وہ عجیب اور غریب بچہ بلی کا پیدا کیا، تب ڈاکٹر نے تبھی کہہ دیا کہ یہ لڑکی کبھی انسانی بچہ پیدا نہیں کر پائے گی، اور اس کی وجہ میں تھا۔ میرے جینس میں کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میرا کبھی بھی بچہ انسان کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ اگر اپنی بیوی کے غم سے کبھی سنبھل بھی جاتا تو شادی کرنے پر مجھے ایسی اولاد ہی ملتی۔ میرا دل تڑپ رہا تھا، میں واپس دوسرے دیش جا کر گم ہو جانا چاہتا تھا۔ میرا دل ہر طرف سے اجڑ چکا تھا۔ اپنے بچے کو بھی میں نے دوبارہ دیکھنا گوارا نہیں سمجھا۔ ایسا بچہ جو کہیں سے انسان ہی نہیں لگتا، میں اسے کیسے اپنی اولاد مانتا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ لوگوں میں مذاق بننے سے تو اچھا تھا کہ اسے چھپا لیا جائے۔ میری امی اور بہن اس بچے کو سنبھال رہی تھی، ان کی محبت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا۔ وہ میری اولاد کو ہر شکل میں دل سے قبول کر چکی تھی۔ وہ اس زمانے سے چھپائے مجھ سے پیار سے بول رہی تھی۔ میں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر جب پردیس کی طرف رخ کیا تو میری ماں میرے غم پر رونے لگی۔ وہ مجھے زبردستی روکنے پر رکنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں ایسی ٹوٹی پھوٹی حالت میں واپس جاؤں گا تو وہ میری فکر میں پاگل ہو جائیں گی، اور پھر جب میری ماں نے کہا تو میرے قدم باہر نہیں نکل پائے۔ وہ کہنے لگی، ہم ان ماں بہنوں میں سے مت سمجھو جو بیٹوں کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس تم خوش رہو۔ اس لیے مجھے چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے اپنے پاس رکانا چاہ رہی تھی۔ میں ان کی محبت پر ہار مان گیا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے روکا بلکہ میرا خیال بھی رکھا اور مجھے اس صدمے سے نکالنے میں بھی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے میرے سامنے بچے کو بھی نہیں لے کر آتی تھی۔ اسے کیسے اور کہاں رکھا گیا تھا میں نہیں جان پایا۔ اپنی ماں اور بہنوں کی طرف سے میں بہت حد تک سنبھل گیا تھا۔ کچھ وقت بعد دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار لیتا تھا۔ سب جانتے ہوئے میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے میں اتنے بڑے غم سے باہر آ گیا تھا۔ میرا غم ختم ہو تو نہیں پایا، لیکن کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میرے دوست نے میرے ساتھ گھومنے کا پلان بنایا تاکہ میرا دماغ ادھر سے ادھر ہو سکے۔ میں بھی ان حالاتوں سے دور ہونا چاہتا تھا، اس لیے فوراً مان گیا۔ میں نے اپنی ماں سے بات کی تو وہ بھی مجھے یہی کہنے لگی کہ میں نے تیاری کر دی ہے اور دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گیا۔ میرے دوست اچھی اچھی جگہ پر مجھے لے کر گئے تھے، خوب زیادہ مزہ کرا، لیکن میں اس مقام پر جا پہنچا جہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا۔ میرے غم کم ہوتا بلکہ اور زیادہ ہو گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی بہت زیادہ یاد ستانے لگی۔ میں نے جیسے تیسے 2 دن گزارے اور میری حالت بگڑنے لگی۔ میرے دوست گھبرا کر مجھے واپسی کے لیے کہہ دیے۔ 2 دن بعد اچانک گھر پر پہنچا تو ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس پل میں میری ساری غلط فہمی کو دور کر دیا۔ دراصل میں بنا بتائے ہی گھر پر پہنچ چکا تھا۔ میری ماں اور بہن ایک کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میں کمرے کے پاس جا کر رک سا گیا تھا کیونکہ میری بہنیں میری ماں سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر بھائی کو کبھی حقیقت کا پتہ چلے کہ تو ہم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں جلد سے جلد واپس پھر جانے کے لیے بھیج دیا جائے۔ اس پر میری ماں بولی کہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی، ہم نے اس کی بیوی کو بھگا دیا ہے۔ اس لڑکی کو بچہ چھین لینے کی دھمکی دی تھی، اس لیے وہ لڑکی اپنے بچے کی خاطر کبھی تمہارے بھائی کے سامنے نہیں آئے گی۔ اور سب آپس میں خوشی سے بول رہی تھی کہ کیسے انہوں نے میری بیوی کو بچہ پیدا ہوتے ہی دھمکا ڈرا کر یہاں سے
بھگا دیا اور مجھے بھی بہت آسانی سے بیوقوف بنا دیا۔ میں یہ سب سن کر بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر ان سب کو دیکھا تو وہ سب مجھے وہاں پا کر ہڑبڑاہٹ میں ہو گئی۔ آج ان کے چہرے پر مجھے اجنبی لگ رہے تھے، جہاں پر میری بیوی اور معصوم بچے کے لیے شیطانی پلان بنائے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو غصے اور نفرت سے دیکھتے ہوئے افسوس کیا تھا کہ میں زندگی کا اتنا بڑا حصہ ان کا کھلونا بنا رہا۔ مجھے سب جاننے والوں نے ان کی اصلیت بتا دی تھی، لیکن میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی غلط سمجھا۔ میں نے اپنی ماں سے روتے ہوئے کہا، جس بیٹے نے پوری زندگی تم پر ختم کر دی، اپنی بہنوں کے لیے ختم کر دی، آپ نے اس کا یہ صلہ دیا؟ ان لوگوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنا رکھا تھا۔ میری سوتیلی ماں اور بہنیں مجھ سے معافی مانگنے لگی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈرتی تھی کہ میں انہیں چھوڑ کر نہ چلا جاؤں، اور انہیں ایسا کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیا کیا بتا رہی تھی جس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ ساری زندگی جن کو میں نے اپنا ہمدرد سمجھا، ان کے اصل چہرے اتنے بھیانک تھے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ شروع سے ہی میرے اپنے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ دولت کی خاطر اپنے پاس رکھا۔ جب خاندان والوں نے مجھے ان کی اصلیت بتانے کی کوشش کی اور بتایا کہ وہ لوگ مجھے صرف پیسہ کمانے کی مشین سمجھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنے قابو میں کرنے کے لیے میرے لیے ایک غریب لڑکی ڈھونڈی تاکہ وہ اس لڑکی کو بہت آسانی سے مجھ سے دور کر سکے۔ میں اپنی بیوی ان کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ مجھے پاگل بنانے کے لیے انہوں نے میری بیوی اور بچے کا بہت زیادہ خیال رکھا، لیکن اس کے بعد اس سے بچہ چھیننے کی دھمکی دے کر اسے وہاں سے بھگا دیا اور مجھے جھوٹ بول دیا کہ میری بیوی اور بچے مر گئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو دوسری شادی کا مشورہ دے رہے ہیں، تو مجھے بچہ بھی بلی کا دکھا دیا تاکہ میں دوبارہ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور ساری زندگی صرف ان کو کما کما کر کھلاتا رہوں۔ میں ان لوگوں کی مطلبی سے بہت زیادہ ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے ان سے بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی، لیکن میں نے ان پر کچھ نہیں کیا کیونکہ ابھی مجھے اپنی بیوی اور بچے کے بارے میں جاننا تھا۔ میں نے کہا، وہ میری بیوی اور بچے کا پتہ دیں گے وہ کہاں پر گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے میری بیوی کا پتہ دے دیا اور میں بے قرار ہو کر بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا۔ جب میں نے اپنی بیوی کی حالت دیکھی تو بہت زیادہ خراب حالت میں تھی۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی تڑپ کر رونے لگی۔ میری سوتیلی ماں اور بہنوں نے اسے بہت زیادہ خوف میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو سنبھالا اور چند دنوں میں ہی خاموشی کے ساتھ سب انتظام کر کے انہیں اپنے ساتھ دوسرے دیش میں لے گیا تھا اور مطلبی لوگوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دیا تھا اور ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیا تھا۔ دھنیہ واد دوستو۔